اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شوہردار ہوں، مگر وہ ایسی عورتیں جو شرعی جہاد میں تمہاری ملکیت میں آئیں، یہ آئین ہے اللہ کا جو تم پر لازم ہے۔ اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مال یعنی حق مہر کے عوض ان سے شادی کر لو، بدکاری سے بچنے اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور ان عورتوں میں سے جن سے تم متع کرو تم ان کی مقررہ اجرتیں ادا کر دو، اور اگر زار مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص مالی حیثیت سے اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم اسلام کی حیثیت سے سب ایک دوسرے سے ہو، بس ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور بھلائی کے ساتھ ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ قید نکاح میں آ کر پاک دامن رہیں اور شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے آشنا بناتی پھریں۔ سو جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر اب بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کی نصف سزا ہوگی۔ یہ رعایت کہ خاندانی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو کنیز سے نکاح کرنے کا جواز اس شخص کے لیے ہے جسے نکاح نہ کرنے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنے احکام کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، مگر وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارتی معاملہ ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے آتش دوزخ میں ڈالیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایک معزز جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ نے تم سے بعض کو دوسرے بعض پر جو زیادتی یعنی بڑھائی عطا کی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کا حصہ ہے مال اور اعمال وغیرہ سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل یعنی مال اور اعمال وغیرہ کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو کچھ ماں باپ اور قریب ترین رشتہ دار اور جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے چھوڑ جائیں، انہیں وارثوں کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ یعنی مطلع ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور منتظم یعنی حاکم ہیں، ایک اس لیے کہ اللہ نے بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، سو نیک عورتیں تو اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے شوہروں کے ذریعہ ان کی حفاظت کی ہے، اسی طرح پیٹھ پیچھے شوہروں کے مال اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں نرمی سے سمجھاؤ، بعد ازاں انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، اور آخر کار انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اور اقدام کرنے کے راستے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ اپنی کبریائی میں سب سے بالا اور بڑا ہے۔